امن کا دور، یا اس کو ہندوازم میں ستیوگ کہا گیا ہے، ستیوگ۔ سوال یہ آیا ہے مفتی صاحب یہ بتائیے دجال کون ہے، کہاں ہے اور کب آئے گا؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ دجال آ چکا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی پوچھ رہے ہیں دجال کے بارے میں۔ تو دجال جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ دجال قیامت سے پہلے آئے گا، اور لیکن اس کے آنے سے پہلے بہت سارے واقعات ہوں گے، تب جو ہے وہ دجال کا نمبر ہے، بالکل لاسٹ کے اندر دجال کا نمبر ہے۔ تو یہ ترتیب جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سارے لوگ آج کل سسپینس پھیلانے کے لیے، ایک سنسنی پھیلانے کے لیے دجال فلاں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں ملک دجال ہے، کوئی امریکہ کو دجال کہہ رہا ہوتا ہے، کسی نے یورپ کو دجال بنا دیا، کوئی ایک آنکھ لگاتا ہے کہتا ہے یہ دجال ہے، کوئی ڈالر کے اوپر دجال کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور ڈالر سب چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی دجال کے کہتا ہے ٹیکنالوجی دجال ہے، جو ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آج ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ جی ایک کیمرے کی جو آنکھ ہے یہ دجال ہے۔ تو یہ جو اتنی سسپینس یہ جو پھیلایا ہوا ہے دجال کے نام پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دجال کیا ہے قرآن و سنت کے اندر اگر ہم غور کریں تو پہلی بات تو یہ کہ پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی دجال کا کہیں ذکر نہیں ہے، دجال کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ دجال کون ہے، کیا ہے، دجال کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ کہاں پر ہے؟ حدیث کی کتابوں کے اندر، اور ان حدیث کے اندر مختلف قسم کی ہیں، صحیح ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، موضوع بھی حدیثیں ہیں۔ لیکن بہرحال دجال نے اس دنیا کے اندر آنا ہے، حدیث کے الفاظ کی روح سے دجال آئے گا، مگر وہ نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی ملک ہے، بلکہ وہ ایک بندہ ہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا، کاف الف فا، کافر لکھا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ جو اس کی ہوگی وہ بالکل ایسے مسخ ہوگی، اور دوسری آنکھ جو ہے وہ جیسے کشمش کا دانہ ہوتا ہے اس طرح اس کی آنکھ ہوگی، تھوڑا تھوڑا اس سے وہ دیکھے گا، اور کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے صرف اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ بہرحال وہ اس کو اتنی طاقت اور قوت ہوگی کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے اندر وہ خزانے ہوں گے، ایک ہاتھ میں تو اس کی جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، وہ یعنی جنت اور دوزخ دونوں کا مالک وہ سمجھا جا رہا ہوگا، اور جو جنت ہوگی وہ اصل میں دوزخ ہوگی، آگ ہوگی، اور جو دوزخ ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی۔ دجال کا مطلب ہوتا ہے دال جیم لا، جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکہ بازی، موہ، فریب، وہ اس کا ماسٹر ہوگا دجال۔ اس کے پاس دنیا بھر کی طاقتیں اور قوتیں اور شکتیاں ہوں گی۔ دجال المسیح الضلالہ، تاریکی کا دیوتا، اور وہ یعنی جتنی بھی دنیا کے اندر جو برائیاں ہیں ان سب کا وہ کنگ ہوگا۔ دنیا میں جو خرابیاں ہو رہی ہیں، جو قتل ہے، مارداڑ ہے، غربت ہے، غریبی ہے، نفرت ہے، ان سب کا دیوتا اور بادشاہ جو ہے وہ دجال ہوگا۔ اور یہ دجال کے بارے میں دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے اندر ایک راکشس اور دجال اور شیطان کا یہ موجود ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر آئے گا، اور اس دجال اور شیطان اور راکشس کو ختم کرنے کے لیے ایک قوت آئے گی، اور اس قوت کو امام مہدی کالکی اوتار یا امام مہدی کہا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر پھر المسیح الہدایہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ اس دنیا میں ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا میں بالکل امن اور شانتی ہوگی، اگر سونے کا پہاڑ بھی کہیں ہوگا تو کوئی اسے اٹھائے گا نہیں، اتنی مطلب لوگوں میں آپس میں محبت، بھائی چارگی اور سچائی ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے، کسی کو کوئی مارے گا نہیں، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور سونا چاندی جو بھی پڑا ہوا ہوگا اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، کوئی لینے والا، چوری کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ اس دور کو امن کا دور، یا اس کو ہندوازم میں ستیوگ کہا گیا ہے، ستیوگ، جو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بالکل سچائی کا زمانہ ہوگا۔ پھر اس زمانے کے اندر چونکہ جو دجال ہوگا وہ ختم ہو چکا ہوگا، اور کل کی اوتار آ کر وہ اس دنیا کو امن اور انصاف کے ساتھ بھر دیں گے۔ اسی کل کی اوتار کو اسلام کے اندر امام مہدی کہا گیا ہے،
یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور جو دجال ہوگا وہ راکشس ہوگا. لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ امام مہدی آئیں گے. امام مہدی آ کر وہ اس دنیا کے اندر 7 سال تک حکومت کریں گے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ سب امام مہدی کے ساتھ ہو جائیں گے. یعنی وہ کسی مذہب کو ختم نہیں کریں گے امام مہدی، کسی دھرم کو نہیں مٹائیں گے. جیسے کچھ لوگ ابھی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جو جہادی ہوتے ہیں، جہادی مائنڈ سیٹ والے، انہیں وہ امام مہدی کا لشکر والا کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. امام مہدی آ کر اس دنیا میں صرف ایک کام کریں گے، انصاف سے بھر دیں گے، عدل کے ساتھ اس دنیا کو بھر دیں گے. دنیا میں جو بھی مظلوم ہوگا وہ کہے گا یار یہ تو میرا امام ہے، چاہے اس کو کوئی بھی مذہب اور دھرم ہوگا، وہ امام مہدی کے پیچھے چل پڑیں گے. پھر امام مہدی کے ساتھ جو لشکر ہوگا وہ کون سا لشکر ہوگا؟ وہ جہادی ہوگا. جس طرح کچھ لوگ جو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام مہدی کے ساتھ جو لشکر ہے وہ مار کاٹ والا ہوگا، ذبح والا ہوگا، ایسا نہیں ہے. امام مہدی کے ساتھ جو لشکر ہے، جو ان کی فوج اور سینا ہوگی، وہ روحانیت دل ان کے زندہ ہوں گے، وہ اسپریچول ہوں گے. ان کے پاس، کیونکہ دجال جو ہے وہ شیطانی قوتوں کا مالک ہوگا، میجک ہوگا اس کے پاس، تو جو اس کے سامنے والے ہوں گے ان کے پاس اسپریچولیٹی کی طاقت اور قوت ہوگی. ان کے پاس جو طاقت ہوگی وہ روحانیت کی ہوگی، ان کے دل زندہ ہوں گے. دجال کا مقابلہ کریں گے جن کے دل زندہ ہوں گے. تو امام مہدی کا لشکر وہ روحانیت اور اہل اللہ کا ہوگا، وہ خدا کا نام لینے والے ہوں گے، اللہ کا نام لینے والے ہوں گے، ایشور کو پوجنے والے ہوں گے، وہ ایشور کو ماننے والے ہوں گے. اور پھر دجال کو ختم کیا جائے گا. فلسطین کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر لے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے آئیں گے. مسلمان کہتے ہیں، ہمارا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مارنے کے لیے یہودی آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا. اب بھی وہ زندہ ہے اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ آئیں گے. دوبارہ آ کر وہ دجال کا خاتمہ کریں گے. کہاں پہ کریں گے؟ لد ایک مقام ہے فلسطین میں، شام میں، وہاں پر اس جگہ کے اوپر دجال کو خاتمہ کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا. تو دجال اس وقت کہاں پر ہے؟ کچھ لوگ سنسنی پھیلانے کے لیے کہتے ہیں برمودا ٹرائی اینگل میں ہے، کسی غار کے اندر ہے، کہاں پر ہے. بہرحال ایک جزیرے کے اندر موجود ہے. کیونکہ ایک حدیث کے اندر تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جزیرے میں ہے، اور اس جزیرے کے اندر دجال کی ایک پورا ایک سسٹم نیٹ ورک ہے جو پوری دنیا سے خبریں لیتا ہے، جو ابھی اس انتظار کے اندر ہے کہ کب جو ہے وہ فرات کا پانی خشک ہو جائے گا. اور ابھی خشک ہونے کے اوپر ہے. ترکی نے ایک بہت بڑا ڈیم بنا رہا ہے، جو عراق جانے والا جو پانی ہے وہ بند ہو رہا ہے، اور اس پر ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ترکی اور عراق کی کوئی گمبھیر اس کے اوپر جنگ ہو. اور وہ کیونکہ وہ پانی خشک ہو رہا ہے، جس دن وہ پانی خشک ہو جائے گا، فرات کا جو دریا ہے، کہتے ہیں کہ دجلہ اور فرات یہ جنت سے 2 دریا آنے والے ہیں. تو یہ جس دن خشک ہو جائیں گے اس کا پانی، اور یہاں سے سونے کا ایک پہاڑ آ جائے گا، تو پھر دنیا کا اختتام اور دنیا کا اینڈ ہوگا. لیکن کچھ علامتیں ایسی ہیں جو شروع دور کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو درمیان کی ہیں، کچھ ایسی ہیں بالکل لاسٹ کی ہیں. جیسے بالکل لاسٹ کی جو قیامت کی، دنیا کے وناش اور اختتام کی جو علامت ہے وہ یہ ہے، جب سورج جیسے آج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں چلا جاتا ہے، تو قیامت کے بالکل آنے کے جب قریب ہوگا اس وقت میں سورج وہ مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں ڈوب جائے گا. اس وقت میں توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. اب کوئی آدمی اگر توبہ کرے گا وہ بھی اس کی قبول نہیں ہوگی کہ بھائی میں نے گناہ کیے تھے، پاپ کیے تھے، پروردگار ایشور مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو دے. اب کوئی اس کی کوئی بات توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اب تو بالکل سامنے ہی آ گیا ہے. تو دجال کون ہے؟ دجال ایک بری طاقت کا نام ہے. کہاں پر ہے؟ ایک جزیرے میں ہے. کب آئے گا؟ کہ جب میں نے بتایا کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی، ابتدائی دور کی، امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آ جائیں گے، 7 سال تک حکومت کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد دجال اسی دوران میں آ جائے گا. پھر اس دجال کے بعد، خاتمے کے بعد، یاجوج ماجوج یہ ایک قوم آئے گی، وہ اس دنیا کے اندر تباہی اور بربادی پھیلا دے گی، اور اس قوم کو پھر سے خاتمہ کیا جائے گا. تو یہ ہے دجال کے بارے میں. امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اگر مزید کوئی سوالات آپ کے ہوں تو کامنٹ کیجئے، انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.